فعل حرام ہے، ظالم کی زندگی کی خواہش کرنا بھی گناہ ہے۔ تو چاہتا ہے اتنا عرصہ ظالم زندہ رہے؟ او میرے محترم سامعین توجہ فرمائیے، دین کو سمجھیے، بغیر پڑھے دین نہیں آئے گا، بدعات دین بن جائیں گی اور شکل و صورت مسخ کی جا رہی ہے۔ اب لوگوں کی نگاہ میں تشیع کیا ہے اس کی اور علامتیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ اصل شیعت کو بھول گئے۔ اصل شیعت کیا؟ اصل شیعت کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا انما شیعتنا من شیعنا واقتدى باعمالنا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے پیچھے پیچھے چلے، جو ہماری راہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں، جو جس کی راہ پہ چلے گا وہ اسی کا شیعہ کہلائے گا۔ اور صفوان بھی کیا چاہنے والا تھا؟ مولا کا اشارہ سمجھا، سارے اونٹ اس نے بیچ دیے، معاملہ فسخ کر دیا کہ کہیں میں ظالم کے ساتھ شمار نہ ہوں اور معشور نہ ہو جاؤں، ظالم کی زندگی کی تمنا کر کے میں بھی کہیں ظالم نہ بن جاؤں۔ کبھی سوچا اتنا باریکی سے ہم نے اپنے متعلق؟ وہ دوستو، خدا کے لیے ایک طرف صفوان کو کرائے پہ اونٹ دینے سے منع کر دیا سرکار باب الحوائج نے، اور دوسری طرف جب علی ابن یقطین کو ہارون نے وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی اور ہارون علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، مولا میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ ہارون مجھے وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے، میں اس منصب کو قبول کروں یا نہ کروں؟ سرکار باب الحوائج نے فرمایا علی ابن یقطین تو اس مسند کو سنبھال، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے محبوں کا کوئی کام رکنے نہ پائے، ہمارے شیعوں کے کام رکنے نہ پائیں، ہمارے شیعوں کے کام تم کرنا، یہ ضمانت دو ہمارے محبوں کے کام تم کرو گے۔ 3 ضمانتیں میں موسیٰ کاظم دینے کے لیے تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ 3 ضمانتیں کون سی؟ پہلی ضمانت، لوہا تجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، تیر، تلوار، نیزہ، خنجر، لوہے کا کوئی ہتھیار تجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، میں موسیٰ کاظم ضامن۔ دوسری ضمانت، زندان کی چھت تجھ پہ سایہ نہیں کرے گی، کبھی تجھے قید و بند کی صعوبتیں نہیں دیکھنا پڑیں گی، اور تیسری ضمانت دیتا ہوں، فقر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی غربت کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، ہمارے شیعوں کے کام تو کرتا جا، تیری حفاظت کے لیے میں موسیٰ کاظم ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور سمجھنا، ہمارے فقہا نے ہماری فقہی کتابوں میں اعانت ظالم کا باب قائم کیا، اور شیخ انصاری رضوان اللہ علیہ نے مقاصد محرمہ میں تفصیل سے بحث کی۔ ظالم کی اعانت اور ظالم کی مدد حرام ہے، اور اس قدر روایات ہیں ظالم کی مدد کرنے والا اللہ اس کو بھی ظالم کے ساتھ معشور فرمائے۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا۔ نہج البلاغہ میں جناب حسنین کو مولا میر نے وصیت فرمائی تھی، کون للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ حسن اور حسین بیٹا، ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا، مظلوم کے ناصر رہنا۔ ظالم کی اعانت حرام ہے۔ ہمارے سب فقہا نے لکھا ظالم گورنمنٹ کی نوکری حرام ہے۔ سمجھو اس بات کو سمجھو، ظالم گورنمنٹ کی نوکری، ظالم حکومت کے کسی شعبے میں نوکری کرنا فعل حرام ہے، اور سب فقہا نے اسی روایت علی ابن یقطین والی روایت کی بنیاد پر کہا کہ ظالم اداروں میں، ظالم گورنمنٹ کے اداروں میں نوکری جائز ہے صرف اس صورت میں کہ کسی محب آل رسول کا کام تم سے پڑ جائے تو وہ کام تم کرتے جاؤ۔
صورت میں وہ تمہارا رزق حلال بنے گا۔ جس عہدے پر ہو، جس منصب پر ہو، جس ادارے میں ہو، تمہارا فرض ہے اس ادارے میں نوکری کرنا تبھی حلال ہے، تبھی جائز ہے جب شیعیان آل رسول کے کام کرو اور محبان آل رسول کے کام کرو جی۔ اور اگر کام نہیں کرو گے تمہارے لیے وہ نوکری جائز نہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا لکل شین زکات، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکات ہوتی ہے۔ زکات القدرت الانصاف، اللہ اگر تمہیں قدرت دے دے تو تمہاری اس قدرت اور طاقت کی زکات ہے انصاف کر، میری طرف دیکھیں۔ زکات البدن یا صوم، بدن کی بھی زکات ہے جسے روزہ کہتے ہیں۔ زکات الصحت السعی فی طاعت اللہ، اللہ نے اگر صحت دی ہے تو صحت کی بھی ایک زکات ہے، اطاعت خدا کی کوشش کیا کر۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کی بھی زکات ہے، وہ زکات کیا ہے؟ غیر محرم کی طرف نہ دیکھ۔ اللہ نے کان دیے، زکات الاذن استماع الموعظہ، استماع الحکمت والعلم والقرآن، اللہ نے کان نعمت کے طور پہ عطا کیے، کانوں کی بھی زکات ہے۔ کانوں کی زکات کیا ہے؟ گانے سنو۔ تین چیزیں معصوم نے فرمایا۔ کانوں کی زکات ہے علم کی باتیں سن، کانوں کی زکات ہے دانائی اور حکمت کی باتیں سن، کانوں کی زکات ہے تلاوت قرآن سن۔ ہر شے کی زکات۔ زکات الجمال العفاف، حسن اور جمال کی بھی زکات ہے۔ اللہ نے تجھے خوبصورت شکل و صورت عطا کی، خوبصورت جوانی عطا کی، گزرتا ہے لوگ تجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا تیرے اس حسن و جمال کی زکات یہ ہے اپنے دامن کو معصیت سے آلودہ نہ کر۔ تیرے جمال کی زکات پاک دامنی ہے، تیرے جمال کی زکات عفت ہے۔ خدا جانتا ہے، روایتیں موجود ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ایک گناہگار جوان جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، آواز پروردگار آئے گی، او جوان میں نے تجھے حسن اور جوانی اور خوبصورتی عطا کی، تو نے اپنی جوانی کو میری نافرمانی اور معصیت میں کیوں گزارا؟ پروردگار ہے تو نے حسن عطا کیا تھا، جوانی عطا کی تھی، میں کنٹرول نہیں کر سکا اپنے نفس پہ۔ ارشاد رب العزت ہوگا میرے یوسف کو سامنے لاؤ، موجود تھے، لیکن یوسف کا کمال یہ تھا کہ اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیا۔ قرآن میں پڑھا، قصہ یوسف کو آپ پڑھ چکے جی، 7 کمرے، دروازے بند، دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن اپنے رب کی برہان کو دیکھا، اور گہوارے میں بچے نے بھی یوسف کی صداقت کی گواہی دی تھی۔ توجہ میرے محترم سامعین، توجہ فرمائیے۔ میں ایک اور بات بھی کروں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت گزرا، 2 جملے سنیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ہارون نے، ظالم حکمران نے تدبیر کی، کوشش کی، العیاذ باللہ امام علیہ السلام کے دامن عصمت کو داغدار کیا جائے، تہمت لگائی جائے، امام کے قتل کا جواز حاصل کیا جائے۔ بغداد کی ایک زن فاحشہ کو، ایک حسین و جمیل کنجری کو سمجھا کے بھیج دیا زندان میں، جا امام کو تو اپنی طرف متوجہ کر۔ زن فاحشہ پہنچ گئی زندان میں، سپاہی دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ جب وہ زندان میں پہنچی، امام کا سر سجدہ خالق میں تھا، اور کنیز منتظر تھی کہ امام سجدہ سے سر اٹھائیں تو میں اپنہ طرف متوجہ کروں، لیکن سجدہ جو ختم نہ ہونے والا سجدہ، سبوح قدوس رب الملائکۃ یا عزیز کی تسبیح جاری تھی۔ وہ زن فاحشہ کہتی ہے تھوڑی دیر تک جب یہ تسبیح جاری رہی،
اچانک میری نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹ گئے، میں نے جنت کو آراستہ پیراستہ دیکھا، نعمات جنت کو دیکھا، حوران جنت کو امام کا منتظر پایا۔ وہ زن فاحشہ کہتی جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ جس کی جنت کی حوریں منتظر ہوں، ایک طرف امام کا سر سجدہ خالق میں تھا، دوسری طرف اس زن فاحشہ نے بھی اپنا سر سجدہ خالق۔ رات گزر گئی، جو تسبیح امام کی زبان پہ جاری تھی وہی تسبیح اس عورت کی زبان پہ جاری۔ حاکم وقت کے سپاہیوں نے حالت سجدہ سے اٹھایا، حاکم کے دربار میں لائے۔ حاکم نے پوچھا تمہیں بھیجا کس کام کے لیے تھا اور وہاں جا کے تو کیا کرنے لگ گئی؟ دربار میں، بھرے دربار میں کہتی ہے حاکم اعتراض کا حق تجھے نہیں، اعتراض کا حق مجھے ہے، پہلے یہ بتا تیرے سپاہیوں نے میری عبادت میں خلل کیوں ڈالا؟ تیرے سپاہیوں نے میری عبادت میں خلل کیوں ڈالا؟ گئی کس کام کے لیے تھی؟ مکروا مکرن و مکرنا مکرن۔ خدا فرماتا دشمن بھی ایک چال چلتا ہے، ہم بھی ایک چال چلتے ہیں۔ دشمن نے امام کو بدنام کرنے کی یہ چال چلی تھی، اللہ رب العزت نے دشمن کی چال کو امام کی عزت، عظمت، فضیلت کے اظہار کا ذریعہ بنا دی۔ چال دشمن کی، دربار دشمن کا، اور عظمت امام موسیٰ کاظم اور عصمت امام موسیٰ کاظم بیان۔ امام کی زبان پہ تسبیح جاری تھی، حوران جنت منتظر تھی۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے۔ جناب یوسف کو بھی ایک عورت نے بہکانے کی کوشش کی، اور ایک عورت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی بہکانے کے لیے زندان میں آئی، لیکن میرے محترم سامعین، جناب یوسف کی عصمت کا کمال یہ تھا کہ اپنا دامن بچا لیا، لیکن اس عورت کو بھی اپنے راستے پہ نہ لا سکے۔ لیکن امام موسیٰ کاظم کی عصمت کا کمال یہ تھا کہ نہ صرف اس کے راستے پہ گئے بلکہ اپنے ایک سجدے سے فاحشہ کو عابدہ بنا دیا۔ علی ابن یقطین جی، تیرے جمال کی زکوٰۃ، تیری عفت و پاک دامنی۔ اور جوانوں کے لیے یہ حدیث پیغمبر، جوانوں خدا جانتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں جوان اپنی جوانی کی حفاظت کر کے زندگی گزار لے، وہ جوان زمانے کا ولی ہے۔ اور سرکار دو عالم نے فرمایا یہ مجلس حسین توبہ گاہ ہے، یہ مجلس حسین توبہ کا مقام ہے۔ میرے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمانا، ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر لے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز کے ساتھ۔ جی میرے برادر بزرگوار تشریف لے آئے، نقوی صاحب بسم اللہ جی، ایک صلوات پڑھیے بلند آواز۔ بسم اللہ جی۔ سب سے زیادہ محبوب، کوئی بات نہیں، سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العزت کو وہ جوان ہے، توجہ ہے آپ کی؟ کون جوان؟ جو جوانی میں توبہ کر لے۔ دوستو، ہر گناہ کا لطف جوانی میں، اطاعت خدا کا لطف جوانی میں، اطاعت کی لذت جوانی میں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اذا قام الشاب للصلاة یذوب الشیطان کما یذوب الرصاص فی النار۔ ایک جوان جب عبادت خدا کے لیے مصلی عبادت پہ آتا ہے نا، شیطان اس طرح پگھل کے پانی ہو جاتا ہے جیسے سیسا آگ میں پگھل کے پانی ہو جاتا ہے۔
اپنی اطاعت سے پگھلا دو شیطان کو، مار دو شیطان کو۔ توجہ میرے محترم سامعین، توجہ۔ علی بن یقطین وزیر اعظم بن گئے۔ بغداد کے ایک غریب محب آل رسول ابراہیم جمال علی بن یقطین کے دروازے پہ ملنے آیا۔ علی بن یقطین نے کہلا بھیجا، جا میرے پاس وقت نہیں ہے، حج کا موسم آ گیا۔ علی بن یقطین حج کے بعد فارغ ہو کے مدینے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے در اقدس پہ حاضری کے لیے گیا۔ میرے مولا باب الحوائج نے فرمایا، جاؤ علی بن یقطین سے کہہ دو اگر ہمارے ابراہیم کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، تیرے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ نادم ہوا اپنی غلطی پہ، پشیمان ہوا اپنی غلطی پہ۔ اللہ اکبر۔ مولا میری خطا کیسے معاف ہو سکتی ہے، میں کیسے زیارت کر سکوں گا؟ فرمایا جا ابراہیم کو راضی کر کے آ، میں راضی ہو جاؤں گا، میرے ابراہیم کو راضی کر کے۔ میری طرف دیکھنا مولا، وہ بغداد یہ مدینہ، فرمایا یہ فکر نہ کر، مدینے سے باہر نکل، فلاں مقام پہ تیار ناکہ ملے گا، چشم زدن میں بغداد پہنچا بھی دے گا، لے بھی آئے گا۔ ناکہ پہ سوار ہوا، بغداد ابراہیم کے دروازے پہ پہنچا، وقت کا وزیر اعظم دک الباب کی، ابراہیم اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا نا تو میرے زمانے کا امام مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ابراہیم کہتا ہے میں ناراضی کب ہوں، میں تو راضی ہوں آپ سے۔ کہا نہیں، ایسے نہیں، تیری رضا کی مہر چاہیے۔ کیسے؟ علی بن یقطین کہتا ہے میں زمین پہ لیٹتا ہوں، تو اپنا پاؤں خاک آلود کر کے میرے چہرے پہ رکھ۔ علی بن یقطین زمین پہ لیٹا، ابراہیم نے پاؤں خاک آلود کر کے ابن یقطین کے چہرے پہ رکھا، اس کی رضا کی سند لے کے در اقدس امام موسیٰ کاظم پہ پہنچا، امام نے دروازے کھول دیے۔ معلوم ہوا کسی محب آل رسول کو حقیر نہ سمجھنا۔ اور کل کا جو دن گزرا برادران معراج النبی کے نام سے مناتے ہیں، اور حقیقت میں وہ مبعث پیغمبر، عید بعثت پیغمبر، جب پہلی وحی پیغمبر گرامی اسلام پہ نازل ہوئی۔ توجہ فرمائیے گا، نہج البلاغہ میں خطبہ قاصیہ میں، جو نہج البلاغہ کا ایک طویل خطبہ ہے، امیر المومنین علی فرماتے ہیں وَلَقَدْ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سِنَةٍ بِحِرَا، پاک پیغمبر ہر سال کچھ مخصوص دنوں کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ علی فرماتے ہیں فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، غار حرا میں میں پیغمبر کے پاس جایا کرتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں جایا کرتا۔ میں پیغمبر کو دیکھا کرتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھا کرتا تھا۔ وَلَمْ يَجْمَعْ يَوْمَئِذٍ بَيْتٌ وَاحِدٌ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رسول اللہ وخدیجہ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا۔ علی فرماتے ہیں کہ ان دنوں سرکار تو عالم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گھر کی چار دیواری کے سوا کسی گھر میں اسلام نہیں تھا، تیسرا میں علی تھا۔ تیسرا میں علی تھا۔ انی ارا نور الوحی واشم رح النبوہ، میں نور وحی کو دیکھا کرتا تھا۔ جب جبرائیل آیات لے کے آتا تھا میں علی دیکھا کرتا تھا، میں آیات اور وحی کی زبان سنا کرتا تھا، اور میں خوشبو رسالت کو سنگا کرتا تھا۔ علی مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جب پہلی وحی پیغمبر گرامی اسلام پہ حرا میں نازل ہوئی تھی، علی فرماتے ہیں میں علی بھی پیغمبر کے پاس موجود تھا۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ، جب پہلی وحی پیغمبر پہ نازل ہوئی نا تو شیطان کی چیخ بلند ہوئی۔ فَقُلْتُ یا رسول اللہ ما حاضر، نہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے، یہ چیخ کیسی ہے؟ سرکار نے فرمایا
حاذ الشیطان قد آیس من عبادت ہی، یہ شیطان ہے جو آج کے بعد اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، الا انک لست بنبی ولکنک وزیر، اے علی تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے تیرے پاس نبوت کا عہدہ نہیں ہے لیکن نبی کا وزیر بھی تو ہے، نبی کا جانشین بھی تو۔ پیغمبر کی وزارت و جانشینی کا فیصلہ تو پہلی وحی پہ ہی ہو گیا تھا۔ نماز دوستو توجہ کرنا، نماز ظہر کا وقت تھا جب پہلی وحی پیغمبر پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی، اور جب نماز عصر کا وقت ہوا، تاریخ کہتی ہے جب نماز عصر کا وقت ہوا کعبہ کے پہلو میں پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے، علی و خدیجہ اقتداء میں پڑھ رہے تھے۔ بعثت پیغمبر، اور خداوند عالم نے اس بعثت کو احسان قرار دیا صاحبان ایمان پر۔ کئی مقام پہ نہج البلاغہ میں قبل از بعثت کے حالات امیر المومنین نے بیان فرمائے۔ یا معشر العرب کنتم علی شر دین وفی شر دور منیخون بین حجارت خشن وحیات سم تشربون القدر وتاکلون الخشبہ، اے گروہ عرب تم بدترین دین پر زندگی گزار رہے تھے۔ بت پرستی سے بڑھ کے اور بدترین دین کوئی ہو سکتا ہے؟ غاروں میں رہنے والی مخلوق تھے، ایسے پتھروں میں رہتے تھے جنہیں تراشا نہ گیا ہو، جہاں سانپ اور بچھو رہتے تھے، جس ماحول میں گڑوں میں جمع شدہ گندا پانی پیتے تھے، غلیظ غذائیں استعمال کرتے تھے، تقطعون ارحامکم، قطع رحمیاں کیا کرتے تھے، تصفعون دماءکم، خون ریزیاں کیا کرتے تھے، الاصنام فیکم منصوبہ والعصام بکم معصوبہ، گناہوں کے ماحول نے تمہیں گھیر رکھا تھا، تمہارے گھروں میں بت نصب ہوتے تھے جن کی تم پرستش کرتے تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہاری ہدایت کے لیے اپنے حبیب کو بھیج دیا۔ صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی جب حق مانگنے گئی ہیں نا، اور صدیقہ طاہرہ نے خطبہ فدق پڑھا، اس خطبہ فدق میں بھی سیدہ طاہرہ نے قبل از بعثت کے حالات بتائے اصحاب پیغمبر کو۔ سیدہ طاہرہ نے ارشاد فرمایا، او میرے بابا کے صحابیوں، لقد کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تمہیں یاد نہیں کل تک تم بت پرستی کی وجہ سے جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے؟ مزقت الشارب و نحزت الطعام و قبضۃ العجلان و موت الاقدام، تم تعداد میں اتنے تھوڑے تھے جیسے پینے والے کا ایک گھونٹ ہو، بے وارث شے کی طرح لوگ تمہیں اپنے نفع کے لیے استعمال کر کے چھوڑ دیتے تھے، تم کل تک قدموں تلے روندے جاتے تھے، تخافون یتخطفکم الناس من حولکم، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تشربون الترک و تقطعون القد والورق، تم گندے پانی پیتے تھے اور تمہاری غذا وہ چمڑا ہوتا تھا جسے صاف نہ کیا گیا ہو، فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَبِي مُحَمَّدٍ، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، میرے بابا کو نبی بنا کے بھیج دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے اس کریم کا، بعثت پیغمبر احسان عظیم ہے رب العزت۔ میرے بابا کے صدقے میں اللہ نے تمہیں ذلت کی زندگی سے نکال کے عزت کی زندگی عطا کر دی، اور آج تم سمجھتے ہو کہ میں رسول کی وارث ہی نہیں ہوں۔ میں نے دو جملے بھی کہنے، قرآن کیا کہتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قبلہ کو زیادہ انتظار نہ کرو، اپنے ٹائم میں 5 منٹ رہتے ہیں، میں 5 منٹ بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ضلال مبین کا وہ معاشرہ تھا، کھلی گمراہی کا معاشرہ تھا،
جس کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا۔ کتنا گمراہ معاشرہ، جہاں سودی کاروبار ہوتے تھے، جہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، جہاں جوا عام تھا، جو معاشرہ عورت کی ملکیت کا قائل نہیں تھا، بلکہ جس معاشرے میں باپ یہ پسند نہ کرتا ہو کہ بیٹی میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہو، زندہ دفن کر دیا جاتا ہو، جس معاشرے میں بے گناہ کو لوٹ لینا لوگ ہنر جانتے ہوں، بے قصور کو قتل کر دینا لوگ شجاعت سمجھتے ہوں، جس معاشرے میں زنا عام تھا اور اتنا عام تھا کہ عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگا رکھے تھے، جس معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے کے 10 دعوے دار باپ ہوتے تھے، جس معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے کو قیافہ شناس قیافہ کی بنیاد پر باپ تلاش کرتے ہوں، جس معاشرے میں قرآن کی مدد سے باپ ڈھونڈا جاتا ہو۔ اللہ اکبر، فسق و فجور کا معاشرہ، ضلال مبین کا معاشرہ، دو جملے پھر دوہرا رہا ہوں، کتنا غلط معاشرہ، زنا جس معاشرے میں عام، عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگا رکھے ہوں، پیدا ہونے والے بچے کے 10 دعوے دار باپ موجود ہوں، قیافہ شناس آ کے بچے کا باپ تلاش کرتے ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایسے فسق و فجور کے معاشرے میں بھی لوگ مادر زہرا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں مادر زہرا کو لوگ طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا میرا احسان ہے صاحبان ایمان پر کہ میں نے اپنے رسول کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وقت نہیں رہا ورنہ میں ایک جملہ اور بھی سن لیں جو معراج کے حوالے سے یہ دن مناتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ایک معراج نہیں کئی معراج ہوئے، اور ہر سفر معراج پر پاک پیغمبر کو اللہ رب العزت نے امیر المومنین کی ولایت کی تلقین فرمائی۔ توجہ اور سرکار دو عالم کے ساتھ رب العزت کی جو کلام ہوئی ہے وہ لہجہ امیر المومنین میں ہوئی، اور اتنی تاکید ہوئی ولایت علی کی کہ سرکار دو عالم نے فرمایا لو اتل عبد یوم القیامت بعمال 70 نبیا وان لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ۔ سرکار نے فرمایا اگر قیامت کے دن کوئی بندہ 70 انبیاء جتنا عمل لے کے آ جائے، کتنے اعمال؟ 70 نبیوں جتنا عمل بھی کوئی قیامت کے دن لے کے آ جائے، اے علی اگر وہ تیری ولایت کا قائل نہیں جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ عصر عاشور شبیر کا سفر ختم ہو گیا اور 11 محرم سے علی کی بیٹیوں کا سفر شروع۔ دن چڑھا نا 11 محرم کا، شمر کچھ رسیاں لے کے آیا، حسین کے اہل بیت اب تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں۔ میری آقا زادی زینب نے فرمایا شمر خبردار ہمارے قریب نہ آنا، نحن ودائع رسول اللہ،
شمر ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے بیویوں کو بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ آزادارو جب بنا لیا گیا نا قیدی، رسول زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ میرے لیے پڑھنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ نہ میری ناموس کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی، نہ تیری ناموس کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی۔ بدترین سواری ہے اونٹ کی جس پہ پالان نہ ہو۔ تاریخ کہتی ہے صحابی رسول حضرت ابو ذر کو جب تیسری حکومت کے زمانے میں شام سے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے مدینے بھیجا گیا، ابو ذر جب مدینے پہنچے ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا۔ خدا کی قسم دل تڑپتا ہے جب انسان تصور کرتا ہے کجا علی و بطول کی نفیس بیٹیاں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کجا بے پالان اونٹوں کی سواری، لائے گئے بے پالان اونٹ، بیویوں کو بچوں کو سوار کرایا۔ میری آقا زادی جناب زینب عالیہ نے، جناب فضہ نے، آخر میں رہ گئیں دو بیویاں۔ جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی میں تمہیں سوار کرا دوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ تجھے میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کرا، آج میں تمہیں سوار کرا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہو گئی جناب فضہ بھی سوار، اور کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی۔ نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں۔ آزادارو کیوں دیکھ رہی تھی دائیں بائیں؟ اس لیے کہ پہلے جب بھی سوار ہوتی تھی بڑی عزت سے سوار ہوتی تھی۔ آج 28 رجب ہے، 28 رجب کو قافلہ مظلوم کا مدینے سے روانہ ہوا۔ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے میں کوفے سے مدینے پہنچا اور میں نے رسول زادیوں کی سواری کا منظر دیکھا۔ ایک ایک ناکہ بیت الشرف کے دروازے پہ لا کے بٹھائی جاتی تھی۔ بنی ہاشم کے جوان اپنی ماؤں کو سوار کراتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کرسی بیٹھے تھے، کرسی بچھا کے، اور انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ عبداللہ کہتا ہے سب سے آخر میں ایک ایسی باعزت و شرف بی بی بیت الشرف سے نکلی، حسین نے کرسی چھوڑ دی۔ علی اکبر پردہ محمل درست کر رہے تھے، اون و محمد سہارا دے رہے تھے، قاسم نالین سنبھال رہے تھے، اور جب وہ بی بی آئی نا محمل کے قریب سوار ہونے کے لیے، سنو کہ جملہ عباس سے علمدار آگے بڑھے، اپنے زانوں کو خم کیا، آقا زادی میرے زانوں کا سہارا لے کے سوار ہو جائے۔ عباس کے زانوں کے سہارے سوار ہونے والی آج کوئی نظر نہیں آیا۔ تیرا بیمار امام سید الساجدین آگے بڑھے، پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کون آئے گا؟ کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ پھوپھی اماں میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جا۔ بیمار کربلا کی پشت کا سہارا لے کے ہو گئی علی کی بیٹی سوار۔ عزاداروں قیدی سوار ہو گئے، اونٹ اٹھائے گئے، لیکن اونٹوں نے چلنے سے پہلے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے اپنی بولی بولنا شروع کی۔ اونٹوں نے ایک دوسرے کو کچھ کہنا شروع کیا۔ اس موقع پہ میری آقا زادی نے فرمایا بیٹا سجاد تو امام وقت ہے، جانوروں کی زبان سمجھتا ہے، بیٹا مجھے اتنا تو بتا دے یہ جانور آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سید سجاد نے عرض کی پھوپھی اماں اونٹ ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پہ عام قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ پیغمبر کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، انہیں تکلیف نہ ہونے پر